آج کی ہماری کہانی ہے پرستان کی شہزادی کی شادی۔ بڑی بی شریف گھرانے کی بیٹی تھی۔ دلی میں منگولوں کے حملے میں بڑی بی کا خاندان تباہ ہو گیا۔ بہت عرصے کے بعد جب بڑی بی بڑھاپے کو پہنچی تو ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا۔ پریشانی حد سے بڑی تو پڑوس کے میر صاحب کی بیوی نے ترس کھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ ایک دن سردیوں کی رات لڑکے اور لڑکیاں انگیٹھی کی چاروں طرف بیٹھے کہانی سن رہے تھے۔ میر صاحب کی بیوی بڑی بی سے کہنے لگی، بڑی بی، لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں پرستان کے بادشاہ کا کوئی آدمی پرستان لے گیا تھا اور تم وہاں سے بڑے انعام اکرام لائی تھی، کیا یہ سچ ہے؟ بڑی بی نے جواب دیا، ہاں، مجھے کئی دفعہ جنوں اور پریوں نے بلایا ہے۔ میر صاحب کی بیوی نے حیرت زدہ ہو کر کہا کہ تم بے دھڑک چلی گئی؟ بڑی بی نے اپنی کہانی سنانے کا آغاز کیا اور بتایا کہ یہ وہ دن تھے کہ نواب اعظم کی اکلوتی بیٹی کی شادی کی تیاری ہو رہی تھی۔ پہلے دن میں وہی رہی کہ جوڑے سیے، پھر دن کو چلی جاتی اور رات کو اپنے گھر آ جاتی۔ ایک روز میرا وہاں جانے کو جی نہ چاہا، بہت بلاوے آئے مگر میں نہ گئی۔ جمعہ کا دن تھا، خوب نہائی، شام کو امی سے بولی پلاؤ پکاؤ۔ پلاؤ دم پر تھا کہ باہر سے آواز آئی، بڑی بی کو سرکار نے یاد کیا ہے، پالکی بھیجی ہے تاکہ فوراً آ جائیں۔ میں نے انکار نہ کیا اور سفید چادر سر پر ڈال کر سوار ہو گئی۔ نواب صاحب کا گھر میرے گھر سے بالکل قریب تھا۔ پہلے تو خیال نہ ہوا مگر جب بہت دیر ہو گئی اور بازار کے چراغ بھی دکھائی نہ دیے تو پردے کھول کر دیکھا تو جنگل سائیں سائیں کر رہا تھا۔ پالکی ہوا کے ساتھ اڑی چلی جا رہی تھی۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ حوصلہ کر کے پوچھا، اے کمبختوں، منہ سے پھوٹو، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کسی نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت نے بلوایا ہے۔ دیکھا تو بے ڈھنگی شکل کا آدمی تھا، بکرے جیسا منہ اور گھوڑے جیسی ٹانگیں۔ پالکی اپنے آپ چلی جا رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر دوبارہ پوچھا۔ اس نے کہا، ہماری شہزادی کی شادی ہے، کپڑے سی کر چلی آنا، منہ مانگا انعام ملے گا۔ وہ سامنے ہمارے بادشاہ کا محل ہے۔ ڈرتے ڈرتے دیکھا تو پالکی عالیشان دروازے پر رکھی تھی، دن کی طرح روشنی تھی۔ ایک بارہ دری میں پہنچی تو کیا دیکھا کہ ایک بڑے یاقوت کے تخت پر بادشاہ اور بادشاہ کی بیگم شان سے بیٹھے ہیں۔ بادشاہ کی بیگم نے میرا مزاج دریافت کیا۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مدد کی ورنہ میری جان نکل جاتی۔ اللہ تعالیٰ کا نام سنتے ہی بادشاہ اور اس کے درباری کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا، ہم اللہ تعالیٰ کے نام کی بہت عزت کرتے ہیں۔ بادشاہ کی بیگم نے کہا، بڑی بی، ڈرو نہیں، ہماری سب کی شکلیں اصلی ہیں، اور تسلی دی کہ میرے سامنے اب کوئی جن یا دیو بری شکل بنا کر نہیں آئیں گے۔ پرستان کے کپڑوں پر تو آنکھ نہ ٹھہرتی تھی۔ ریشم اور سونے کے تاروں سے بنی ہوئی موتیوں سے لیسی ہوئی پوشاک جو دیکھے اش اش کر اٹھے۔ کم خواب رنگ رنگ کے جواہرات کی لڑیاں جو نہ کبھی دیکھی نہ سنی۔ جب سارا سامان آ گیا تو بادشاہ کی بیگم بولی، لو بڑی بی، اپنا ہنر دکھاؤ۔ میں ایک طرف بیٹھی اپنے کام میں مصروف تھی اور دوسری طرف ناچنے گانے والی پریوں کے تخت اتر رہے تھے۔ آخر کار جب سارا کام ان کی مرضی کے مطابق ہو گیا تو میں نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے سرخرو کیا اور میری عزت رکھ لی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ مجھے جانے دیجیے۔ یہ سن کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میرے کلیجے پر چوٹ لگی مگر میں اپنے آپ کو سنبھال کر بولی، بڑی بھی تم پر واری، دوبارہ بلاؤ گی تو 100 دفعہ آ جاؤں گی۔ بادشاہ کی بیگم بولی، اچھا بڑی بی، تمہاری مرضی، جاؤ، خدا حافظ۔ پھر اسی آدمی کو بلایا جو مجھے لایا تھا اور اسے حکم دیا کہ بڑی بی کو ان کے گھر پہنچا دو اور بڑی بی کے تمام انعام و اکرام پالکی میں رکھ لینا۔ پالکی میں بیٹھ کر بڑی بی نے ادھر ادھر دیکھا کہ پرستان کے بادشاہ کے انعام و اکرام کہاں ہیں۔
अंधेरे में हाथों से टटोलना शुरू किया जो एक कोने में पत्थर और किनकर पड़े हुए नजर आने लगे। मैंने सोचा कि जिन्नात ने मुझसे दगा किया है और एक एक करके पत्थर उठाकर बाहर फेंकने लगी ताकि मेरा वक्त खुशी खुशी और अच्छा कट जाए। आंख बंद करते ही घर आ गया। जलते हुए चिराग पर पर्दा उठाकर जो देखा तो सर पीट कर रह गई कि जिन्हें मैं कंकड़ और पत्थर समझ रही थी वो हीरे और जवाहिरात थे। बड़े बड़े जवाहिरात तो मैं फेंक चुकी थी, 2-4 बच गए थे। जो बचा था बड़ी मुश्किल से उठाकर घर पहुंची तो जो पुलाव जैसे ही दम पर था वैसा ही दम पर लगा हुआ था। इंसानी फितरत का खासा है कि वो अच्छे वक्तों में आने वाले बुरे वक्त का ख्याल नहीं करता। इंसान को चाहिए कि अपने आने वाले वक्त के लिए कुछ न कुछ बचा कर रखे ताकि आने वाले वक्तों में वो दूसरों क्यों मोहताज ना हो। देखे बगैर कोई चीज़ नहीं फेंकनी चाहिए, दूसरों के इनाम की कदर करनी चाहिए।